السلام علیکم۔ اس قسط کے آغاز میں ارطغرل گنالب سے کہتا ہے کہ جرگے کے اندر موجود سرداران امیر سعادتین کوپیک کے خلاف بغاوت کر رہے تھے، لیکن اس خیال کو ترک کر دیا گیا جب انہیں پتہ چلا کہ اس سے ریاست کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ آگے سے گنالب جواباً کہتا ہے اور آپ نے انہیں روکنے کی کوشش کی ہے نا ارطغرل بے؟ آگے سے ارطغرل اپنا سر ہلاتا ہے۔ گنالب کہتا ہے کہ آپ کی جھوٹ کی کوئی حد ہے؟ ہیں، مجھے بتائیں۔ آپ نے دیکھا کہ آپ کا انجام اب قریب ہے، آپ زندہ رہنے کو یقینی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ارطغرل کہتا ہے آپ نے بہت سے بے گناہوں کو قتل کیا ہے، اب آپ دونوں اس کے نتائج کو بھگتیں گے، امیر سعادتین اور آپ، اور اپنے کیے درے کے نتائج خود دیکھیں گے۔ اس کے بعد ارطغرل اپنی تلوار باہر نکال لیتا ہے اور گنالب کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے ایک دم اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ دونوں ادھر ایک دوسرے کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں اور ایک دوسرے پر وار کرتے ہیں۔ ادھر ارطغرل گنالب کو ایک دم سے زمین کے اوپر زیر کر دیتا ہے۔ گنالب زمین کے اوپر پڑا ہوا تھا اور ارطغرل اسے دیکھتا ہے تو گنالب کہتا ہے فی الحال یہ جیت گیا میرے سپاہیوں، اور پھر وہ ارطغرل سے کہتا ہے ارطغرل بے میرے سپاہیوں کو جانے دیں جیسا کہ آپ نے کہا تھا۔ ارطغرل اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے انہیں جانے دو۔ سب سپاہی سلجوقی سپاہیوں کو ادھر سے چھوڑ کر روانہ کر دیتے ہیں۔ نیچے گنالب زمین کے اوپر پڑا تھا، ارطغرل اس کی طرف دیکھ رہا تھا تو گنالب کہتا ہے مجھے مار دیں، امیر سعادتین ہر صورت میں اس کا حساب لیں گے۔ ارطغرل کہتا ہے مجھے شروع سے ہی اندازہ تھا کہ آپ کی نیت ٹھیک ہے، مگر آپ سعادتین کے وفادار ہیں، اگرچہ آپ کی وفاداری کی قیمت بہت سے سرداران کی جان ہے، مگر میں آپ کو ابھی بھی یہاں نہیں ماروں گا۔ ادھر کوتلو بے کہتا ہے اس قاتل کو زندہ مت چھوڑیں ارطغرل بے۔ ارطغرل اس کی طرف دیکھتا ہے اور پھر گنالب سے کہتا ہے سعادتین کتا مجھے مارنے کے لیے کسی بھی حد تک جائے گا، لیکن بطور سردار اعلیٰ۔ اور پھر تھوڑا سا ارطغرل رکتا ہے اور گنالب سے کہتا ہے تم اتنے معزز ضرور ہو کہ کاراچیسر اور میرے قبیلے کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جا سکے گا۔ اس کے علاوہ ارطغرل مزید کہتا ہے کہ ہمارے مسائل ریاست کے ساتھ نہیں ہیں، میرا مسئلہ سعادتین کے ساتھ ہے، بلکہ ہم سب کا مسئلہ سعادتین کے ساتھ ہے۔ انشاءاللہ آپ اس حقیقت کو جاننے کے لیے زندہ رہیں گے، اب آپ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ گنالب کھڑا ہوتا ہے اور ارطغرل بے سے کہتا ہے یہ معاملہ یہاں ختم نہیں ہوگا، ہم ایک بار پھر سے ایک دوسرے کا آمنا سامنا کریں گے اور ہماری ملاقات دوبارہ ہوگی۔ اور گنالب ادھر سے اپنی ٹوپی اٹھا کر نکل جاتا ہے۔ اس کے بعد ماں پری کو دکھایا جاتا ہے، اسی دوران اس کی خادمہ بھاگتی بھاگتی اندر چلی آتی ہے اور اندر آ کر ماں پری سے کہتی ہے ماں پری خاتون۔ ماں پری کہتی ہے کیا ہوا؟ وہ خبر دیتی ہے کہ امیر سعادتین کو مارنے کی کسی نے کوشش کی ہے۔ ماں پری کہتی ہے کہ امیر سعادتین مر گیا، تم کیا کہہ رہی ہو؟ تو وہ کہتی ہے نہیں، امیر سعادتین مرا تو نہیں ہے، مگر اس کے اوپر صرف حملہ ہوا ہے۔ آگے سے ماں پری کہتی ہے یہ کس نے کیا؟ یہ کون جرأت مند انسان تھا جس نے امیر سعادتین پر حملہ کیا؟ تو آگے سے وہ خادمہ جواب دیتی ہے کہ یہ کوئی خاتون تھی جس نے حملہ کیا۔ ماں پری حیران ہو جاتی ہے اور وہ سوچ میں پڑ جاتی ہے کہ یہ بہادر خاتون کون تھی، یہ دلیر کون تھی، اور ادھر اس خادمہ کو وہ رخصت کر لیتی ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے خادم سے کہتی ہے یہ اللہ نے ہم پر اپنا کرم فرمایا ہے عبداللہ، تم اسے مارو گے جبکہ وہ موت کی آغوش میں لاچار ہے۔ پھر عبداللہ وہاں سے جو کہ ایک سلجوقی سپاہی تھا نکل جاتا ہے۔ اس کے بعد ماریہ کو دکھایا جاتا ہے جو کہ احمد کے ساتھ تھی، اور اس کے علاوہ یہاں گورنر بھی تھا۔ ادھر کریتوس سے احمد کہتا ہے تم نے مجھے بلایا کریتوس؟ آگے سے کریتوس کہتا ہے میں تمہیں ایک بہت اہم فریضہ سونپنے والا ہوں ایرس۔ آگے سے احمد جواب دیتا ہے تم مجھے ایک بہت اہم فریضہ سونپو گے ہیں تو کیا ہے وہ؟ کریتوس مسکراتا ہے اور ہنس ہنس کر احمد کی طرف دیکھتا ہے اور ایک خط کے اوپر دستخط لگاتا ہے اور مہر لگانے کے بعد کہتا ہے تم نیکیا روانہ ہونے والے ہو۔ احمد کہتا ہے نیکیا کس لیے؟ کریتوس کہتا ہے تم یہ والا خط شہنشاہ تک پہنچاؤ گے۔ ایرس یا احمد وہ خط لے لیتا ہے۔ کریتوس کہتا ہے ارطغرل کو سوغد میں بسنے نہیں دینا، جس کی وجہ سے ہم کچھ فوج لانے کی
درخواست کر رہے ہیں نیکیا کا شہنشاہ ہمارے لیے فوج بھیج دے تو ہم ارطغرل کو مار سکتے ہیں۔ ادھر احمد کہتا ہے یہ فوج ہم ارطغرل کے لیے منگوا رہے ہیں یا پھر ہمارے اور بھی کام ہیں؟ تو ادھر کریتوس کہتا ہے ہم کراچائسر قلعہ بھی واپس لے لیں گے، ہم سامسات قلعے کو جو کہ صادتین فتح کرنے کے لیے گیا ہے اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور کراچائسر قلعے میں سلجوقی سپاہیوں کی عدم موجودگی کو دیکھتے ہوئے اس قلعے پر حملہ کر دیں گے، اور اس صورت میں ہم سوغد اور کراچائسر دوبارہ ترکوں سے واپس لے لیں گے، اور اس کے علاوہ تم اس فاتح فوج کی قیادت کر کے ادھر آؤ گے۔ ادھر احمد کہتا ہے پھر مجھے روانہ کرو۔ کریتوس کہتا ہے یہ مت بھولنا کہ اس آنے والے فوجی دستے سے ہم ارطغرل سے اپنا بدلہ ضرور لیں گے، اسی لیے اس کی حفاظت کر کے اسے لانا۔ احمد ادھر سے چلا جاتا ہے اور اس کے بعد ارطغرل کو دکھایا جاتا ہے جو کہ اپنے جانبازوں کے ساتھ ایک غار کے اندر موجود تھا۔ ادھر ارطغرل کچھ سوچ رہا تھا اور ادھر گارکن بے بھی ارطغرل کے ساتھ تھا اور گارکن بے کا چچا بھی۔ گارکن بے کا چچا کہتا ہے جیسے ہی مجھے پتا چلا کہ اس نے یہاں خون ریزی کے لیے اپنے سپاہیوں کو بھیجا ہے اور امیر صادتین کا ایک چہلہ بھی اس کے نمائندگی کرتے ہوئے ادھر آ رہا ہے تو میں روانہ ہو گیا اور میں نے یہاں حملہ کر دیا۔ میں آپ کو اس بارے میں اطلاع دینے کے لیے آ چکا تھا لیکن مجھے بہت دیر ہو گئی تھی، ہمارے بہت سے بہادر سرداران اور سپاہی قتل ہو گئے ہیں ارطغرل بے۔ ارطغرل کہتا ہے گارکن بے آپ اپنے قبیلے کو بغیر تاخیر کیے مسکن سے کہیں اور منتقل کر دیں، سب کا چھوٹے بچے تک قتل عام ہو جائے گا اگر امیر صادتین اسی طرح کرتا رہا۔ یہاں کوتلو بے کہتا ہے جن قبائل کے سرداران مارے گئے ہیں ان کی موت کے بارے میں ان کے قبیلے میں اطلاع دینی ہوگی۔ گارکن بے کہتا ہے کہ صادتین نے اپنی لالچ کی وجہ سے بہت لوگوں کو مار دیا ہے، کاش آپ گنل کو بھی مار دیتے تاکہ اس کا کام بھی ختم ہوتا اور صادتین کا ایک اور بندہ مر جاتا۔ ارطغرل کہتا ہے ہمیں گنالب کی موت کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، گنالب ابھی اگر زندہ بھی ہے تو اس کی نیت صاف ہے، میں یہ اچھی طریقے سے جانتا ہوں، آج نہیں تو کل اسے حقیقت نظر آ جائے گی۔ ہمارا ہدف اب امیر صادتین کوپیک ہے، وہ کتا صادتین ہے۔ سب سپاہی ادھر خوش ہو جاتے ہیں مگر وہ صادتین کے بارے میں غصے میں بھی تھے۔ ادھر گارکن بے کہتا ہے بدقسمتی سے جس طرح چیزیں ہیں یہ ریاست جس کو ہم اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں اس کتے صادتین کے پاس چلی جائے گی اور اس کی حاکمیت ہوگی۔ ارطغرل کہتا ہے یہ کبھی بھی نہیں ہوگا، ہم اپنی جان دے دیں گے مگر یہ نہیں ہونے دیں گے، ہم صادتین کے پاس ریاست نہیں جانے دیں گے۔ ادھر گارکن بے کہتا ہے کہ آپ امیر صادتین کو مارنے والے ہیں، آپ آخر تک لڑیں گے مگر اگر وہ کوپیک نہ مرا تو پھر کیا ہوگا؟ آگے سے ارطغرل کہتا ہے پھر بغاوت آپ پر آپ کے ماں کے دودھ کی طرح حلال ہوگی گارکن بے، لیکن تمام ممکنات کو ختم کرنے کے بعد ریاست کے خلاف بغاوت قابل قبول ہے۔ ادھر کوتلو بے کہتا ہے اگر آپ اسے مارنے میں کامیاب نہ ہوئے تو وہ کتا صادتین تمام ترک قبائل سے شدید حساب کتاب کرے گا، اور اس کے علاوہ اس صورت میں ہمیں اپنے قبائل کو لپیٹ کر پہاڑوں پر چلے جانا چاہیے تاکہ ہم صادتین کے غضب سے بچ جائیں اور پھر جو کوئی بھی تلوار پکڑ سکتا ہو اس بغاوت میں شامل ہو جائے۔ کیا یہ ٹھیک ہے نا؟ ادھر ارطغرل بے اپنے سب سپاہیوں سے کہتے ہیں اپنے قبیلوں اور گھروں میں تب تک ہمیں واپس جانا حرام ہے جب تک ہم صادتین کو مار نہیں دیتے، سردی ہو برف باری ہو ہم اپنے رستے پر چلیں گے اور اپنے رستے سے نہیں ہٹیں گے۔ ہو سکتا ہے ہم اپنے قبائل واپس نہ جائیں، کبھی لوٹ کر نہ جائیں، ہم ہر چیز کو داؤ پر لگا دیں گے مگر اس اہم معاملے کو انجام تک ضرور لے کر جائیں گے۔ ادھر گارکن بے کہتا ہے ہم طلوع آفتاب سے پہلے نکل جائیں گے، اللہ ہم سب کی مدد کرے گا۔ ارطغرل بے کہتے ہیں آمین، اور اس کے بعد ارطغرل بے کہتے ہیں آنے والے دن بہت زیادہ مشکل ہیں، مشکل دنوں میں بہادر آدمی مشکل کا سامنا کرنے اور برداشت کرنے کے محاذ پر ہوتے ہیں اور اس سے وہ گھبراتے نہیں ہیں۔ ہم ہر قسم کی مشکل کے لیے تیار ہیں، جو اپنی ریاست اور وطن سے محبت رکھتا ہے وہ اس کام میں ضرور شامل ہوگا۔ سب سرداران اور سپاہی جو ادھر موجود تھے وہ اپنے سینوں پر ہاتھ رکھ کر یہ یقین دہانی کرتے ہیں کہ وہ ارطغرل بے کے ساتھ ہیں اور اس کے علاوہ وہ صادتین کو مارنے کے لیے بھی ایک دم پرجوش ہیں۔ اس کے بعد سلجوقی سپاہیوں کو دکھایا جاتا ہے جو کہ محل کے ایک گلی میں سے آ رہے تھے۔ ادھر ایک سپاہی کہتا ہے امیر صادتین کو اپنی رہائش گاہ سے زندہ لانا ہے، ہم اس کو فوری ختم کر دیں گے، اس کے بعد ہم اس کے تمام وفادار سپاہیوں کو بھی مار دیں گے۔ آج رات اس محل میں بہت خون بہے گا لیکن ریاست پاک صاف ہو جائے گی۔ یہ سارے سپاہی ماں پری خاتون کے تھے اور یہ امیر صادتین کو مارنے کے لیے ہی بھیجے گئے تھے۔ اس کے بعد ایک سپاہی کو دکھایا جاتا ہے جو کہ امیر صادتین کا خون صاف کر رہا تھا جو کہ اس کمرے کے اندر گرا ہوا تھا۔ یہ سارے سپاہی اس کمرے کے اندر آ جاتے ہیں اور اس سپاہی سے سوالات جوابات کا سلسلہ شروع
کرتے ہیں کہ امیر سعادتین رہائش گاہ میں نہیں ہیں تو وہ کدھر ہے، اگر وہ شفا خانے میں نہیں ہیں تو وہ کدھر ہے، اگر وہ اپنے گھر میں نہیں ہیں تو کدھر ہے، آخر وہ کدھر ہے۔ اور اس طریقے سے سلجوقی سپاہی اس سپاہی سے سوال کرتے ہیں جو سپاہی ادھر امیر سعادتین کا خون صاف کرنے میں مصروف تھا۔ جمعہ شریف کے فضائل: یاد رہے کہ یہ دن ایک عظیم دن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ اسلام کو عظمت بخشی اور مسلمانوں کو مخصوص طور پر یہ دن عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ترجمہ: جب جمعہ کے دن نماز کے لیے آواز دی جائے تو تیزی سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو اور کاروبار چھوڑ دو۔ چنانچہ اذان کے بعد امور دنیا میں مصروف نہ رہنا اور جمعہ کے کام کے لیے ہر رکاوٹ سے علیحدہ رہنا ضروری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے تم پر اس میرے دن میں اس میرے مقام میں جمعہ فرض کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جس نے بغیر عذر کے 3 جمعے چھوڑ دیے اللہ تعالیٰ اس کے لیے فرمول لگا دے گا۔ دوسری روایت کے الفاظ ہیں: پس اس نے اسلام کو پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا۔ ایک آدمی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا کہ ایک آدمی مر گیا ہے، وہ نہ جمعہ پڑھتا ہے اور نہ جماعت میں شریک ہوتا ہے۔ انہوں نے فرمایا: وہ دوزخ میں جائے گا۔ وہ 1 ماہ تک بار بار آ کر پوچھتا رہا اور وہ کہتے رہے، پھر وہ دوزخ میں جائے گا۔ روایت ہے کہ اہل کتاب کو جمعہ کا دن ملا مگر انہوں نے اس میں اختلاف کیا، چنانچہ اس سے محروم ہو گئے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس کے طرف ہدایت دی اور اس امت کے لیے مؤخر رکھا اور اس کے لیے اسے عید قرار دیا۔ چنانچہ یہ سب لوگ پر سبقت لے جانے کے اہل ہیں اور اہل کتاب ان کے پیچھے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، ان کے ہاتھ میں سفید شیشہ تھا۔ فرمایا: یہ جمعہ ہے، تیرا رب تجھ پر فرض کر رہا ہے تاکہ تیرے لیے اور تیرے بعد تیرے امت کے لیے دلیل ہو۔ میں نے عرض کیا: اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ فرمایا: تمہارے لیے اس میں ایک ایسی بہترین گھڑی ہے جس نے اس میں کسی کی بھلائی کی دعا کی جو اس کے لیے مقسوم ہے، اللہ تعالیٰ اسے عطا کرے گا، یا اگر مقسوم نہیں تو اس کے لیے اس سے زیادہ اجر جمع کر دے گا۔ اس گھڑی میں کسی شر سے پناہ مانگے گا جو اس پر لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بڑے سے اسے بچائے گا۔ یہ ہمارے ہاں دنوں کا سردار ہے، ہم آخرت میں سے یوم المزید زیادہ انعام کا دن کے نام سے پکاریں گے۔ میں نے پوچھا: یہ کیوں؟ فرمایا: یہ تیرے رب عز و جل نے جنت میں ایک وادی بنائی جو سفید مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ جب جمعہ کا دن آئے گا تو اللہ تعالیٰ الدین سے کرسی پر نزول فرمائے گا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، پھر اس کے لیے تجلی فرمائے گا۔ حتیٰ کہ وہ اللہ کریم کے چہرہ انور کی زیارت کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: سب سے زیادہ دن جس پر سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور اسی میں نے جنت میں سے داخل کیا گیا اور اسی میں زمین پر اتارا گیا، اسی میں ان کی توبہ قبول ہوئی اور اسی میں ان کی وفات ہوئی اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو یوم المزید ہے، آسمان میں فرشتے اس کا یہی نام لیتے ہیں اور جنت میں یہی دن اللہ تعالیٰ کی طرف نظر کرنے کا دن ہے۔ روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جمعہ کے دن 6 لاکھ آدمی کو دوزخ سے آزادی فرماتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جب جمعہ سلامت رہا تو باقی دن بھی سلامت رہیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: زوال سے پہلے آسمان کے وسط میں سورج کے
سر پر ہونے کے وقت روزانہ دوزخ کو دکھایا جاتا ہے، اس لیے اس وقت میں نماز پڑھو سوائے جمعہ کے، اس لیے کہ یہ سارا دن نماز کا ہے اور اسی دن دوزخ دکھایا نہیں جاتا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ نے تمام شہریوں نے مکہ کو افضل بنایا، تمام شہروں میں مکہ کو افضل بنایا، تمام مہینوں میں رمضان کو افضل بنایا، تمام دنوں میں جمعہ کو افضل بنایا، تمام راتوں میں لیلۃ القدر کی رات کو افضل بنایا۔ کہتے ہیں کہ پرندے اور کیڑے مکوڑے بھی جمعہ کے دن ایک دوسرے کو ملتے ہیں اور کہتے ہیں سلامتی ہو، سلامتی ہو، اچھا دن ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات کو مر گیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے شہید کے برابر اجر لکھ دیتا ہے اور اسے قبر کے فتنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ بیوی کا خاوند پر حق۔ بیویوں کے خاوند پر کئی حقوق ہیں۔ ایک بیوی کے ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، ان سے ایذا پر تحمل رکھے، اس پر رحم کرتا ہے، ان کی عقلیں ناقص ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ترجمہ، اور ان کے ساتھ اچھی طرح معاشرت رکھو اور ان کے حقوق کو بتاتے رہو۔ فرمایا ترجمہ نہیں، جہاں یہ فرمایا اور صاحب بالجنب، اس سے مراد ایک قول کے مطابق بیوی ہے، اور جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری وقت جب زبان لڑکھڑا گئی اور آواز پست ہونے لگی تو آپ نے 3 وصیتیں فرمائی۔ نماز اور جو تمہاری ملکیت میں غلام ہیں ان کو ان کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہ دینا، عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اس لیے کہ وہ تمہارے ہاتھوں کے گرفتار ہیں اور تم نے انہیں اللہ تعالیٰ کی امانت کے ساتھ لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کلمہ کے ساتھ ان کے شرمگاہ تم پر حلال ہوئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اپنی بیوی کی بے-اخلاقی پر صبر کرے، اللہ تعالیٰ سے حضرت ایوب علیہ السلام کے خاندان پر صبر کرنے سے زیادہ اجر دے گا، اور جس عورت نے اپنے خاوند کی بے-اخلاقی پر صبر کیا، اللہ تعالیٰ سے فرعون کی بیوی حضرت عائشہ کے برابر ثواب عطا کرے گا۔ یاد ہے کہ عورتوں کے ساتھ اس نے صرف یہ نہیں کہ ان کا کوئی تکلیف نہ دے، بلکہ ان کی ایذا پر تحمل اختیار کرے۔ عورت غصہ منائے تو یہ بربادی کرے۔ جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس سلسلے میں اتباع کرے۔ آپ کی بیویاں بعض اوقات آپ سے بحث کرتی، اور کبھی ایسا بھی ہوتا کہ ایک بیوی آپ سے رات تک لا دے دیتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بحث کی تو انہوں نے فرمایا، اے کمینے، تو مجھ سے بحث کرتی ہے۔ ان کی بیوی نے فرمایا، جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی آپ سے بحث کرتی ہیں، حالانکہ حضور تم سے بہتر ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، افسر بے نصیب ہوئی اگر اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کی۔ پھر حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے اپنی تحفہ کی بیٹی، ہونے پر غرور نہ کرنا۔ یہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس کی بحث کے خطرہ کے پیش نظر نصیحت فرمائی۔ مروی ہے کہ ایک بار بیوی نے جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ پر ہاتھ رکھ کر پرے کر دیا تو اس کی والدہ نے بیٹی کو اس سے منع کیا۔ آپ نے فرمایا، رہنے دو، یہ اس سے بھی زیادہ کرتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک بار تکرار سا ہو گیا۔ دونوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم بنایا اور انہیں بلایا تو جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے میں بات کروں یا تم کرو گی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، آپ فرمائیے، آپ ہی کہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو تھپڑ لگا دیا حتیٰ کہ ان کے منہ سے خون نکل آیا، اور فرمایا، آپ کی دشمن کیا حضور کے حق کے سوا بھی کچھ کہیں گے؟
ملازمت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوٹ میں بنا لی اور آپ کی پیٹھ کے پیچھے بیٹھ گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم تمہیں یہ نہیں کرنے دیں گے اور ہمارا ارادہ ہے۔ ایک بار غصہ میں آ کر کہا آپ جو گمان کرتے ہیں کیا آپ کے اللہ کے نبی ہیں؟ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، یہ انکار نبوت ہوتا تو حضور رسولناک ہو جاتے، یا تو ہم محبت کی باتیں جن کو وہی سمجھ سکتا ہے، جس کے دل میں ایمان ہو، جس کے دل میں صحابہ کی دشمنی کا کفر بسا ہو، اس کے دل کی گندگی میں ہی اضافہ ہوگا، اور بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمل و کرم کرتے ہوئے سے گوارہ فرمایا۔ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کرتے تھے میں تیری خوشی اور غصے کو سمجھتا ہوں۔ عرض کیا وہ کیسے؟ فرمایا جب تم خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو محمد خدا کی قسم، اور جب تم ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو میں ابراہیم کے خدا کی قسم۔ انہوں نے عرض کیا آپ نے درخواست فرمائی میں صرف آپ کا نام چھوڑ دیتی ہوں۔ کلام کرتے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ازواج مطہرات کی سب سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت آئی۔ آپ نے فرمایا کرتے تھے میں تیرے لیے ایسے ہوں جیسے کہ نظر کے لیے گزار، مگر میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ازواج مطہرات کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کرتے مجھے عائشہ کے بارے میں جان نہ دینا، اللہ کی قسم میں تم سے صرف وہی ہے کہ میں ان کے لیاف میں تھا کہ جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ مقام اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بلند ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں اور بچوں پر سب لوگوں سے زیادہ رحم دل تھے۔ جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ بے تکلفی برتتے اور اعمال و اخلاق میں ان کے ساتھ رحمدلی فرماتے اور مذاق بھی کر لیتے۔ ایک بار آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دوڑ لگائی، وہ آگے بڑھ گئی، پھر کچھ مدت کے بعد دوبارہ دوڑ لگائی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئی۔ آپ نے فرمایا یہ اس کا بدلہ ہو گیا۔ آپ اپنے ازواج مطہرات کا دل خوش کرنے کے لیے ایسا ہی فرماتے۔ روایت میں کہ آپ سب لوگوں سے زیادہ اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ خوش طبع تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے بچپن کے زمانے میں ہمیشہ کچھ لوگوں کو دیکھا کہ عاشورہ کے دن کوئی کھیل کر رہے ہیں جس میں رام فاشی نہ تھی۔ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم پسند کرو گی تو ان کا کھیل دیکھو۔ میں نے عرض کیا ہاں۔ آپ نے انہیں بلا لیا۔ جناب رسول اللہ علیہ وسلم دروازے پر میں کھڑے ہو گئے اور آپ نے دروازے پر ہاتھ رکھا اور اپنے ہاتھ پھیلا دیا۔ میں نے آپ کے ساتھ پر اپنی تھوڑی رکھی، وہ کھیلنے لگی اور میں دیکھ رہی تھی۔ جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب بس۔ میں نے کہا ٹھہریے، 2-3 بار یہ ہوا، پھر آپ نے فرمایا عائشہ اب بس۔ میں نے کہا ہاں۔ آپ نے اشارہ کیا کہ جاؤ، وہ چلے گئے۔ جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اہل ایمان سے کامل ترین ایمان، سب سے زیادہ حسن اخلاق کے مالک تھے اور اپنے گھر والوں پر سب سے زیادہ مہربان تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین ہے وہ آدمی ہے کہ جو اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا ہے، اور میں اپنی بیویوں کے ساتھ تم سے بہتر سلوک کرنے والا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود شدت کے فرماتے انسان کو چاہیے کہ اپنے گھر میں بچوں کی طرح ہو، جب تم سے بہادری کی بات تلاش کرو تو پھر وہ مرد ہو۔ حضرت لقمان علیہ السلام فرماتے ہیں مسلمان کو یہ چاہیے کہ وہ گھر میں بچے کی طرح رہے، یعنی نرم مزاج ہو، اور جب قوم میں کوئی کام ہو تو وہ مرد ہو۔ یہ جو روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ
تند اور تیز شخص سے نفرت کرتا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ گھر والوں پر وہ اور اپنے دل میں متصور ہو۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا یہی مفہوم ہے۔ اس سے مراد گھر والوں پر سنگ دل ہونا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیوہ عورت سے نکاح کرنے پر فرمایا تو نے کنواری کیوں نہ کی، تو اس سے کھیلتا اور وہ تو اس سے کھیلتی، یعنی کم عمر عورت کے ساتھ زیادہ خوش رہتا ہے۔ ایک وضو عورت کا خاوند اور فوت ہو چکا تھا، اس نے اس کی تعریف کی اور کہا جب وہ گھر آتا تو ہنستا ہوا آتا، وہ بات جاتا تو خاموش جاتا، جو ملتا کھا لیتا اور کچھ گم ہو جاتا تو زیادہ پوچھ گچھ نہ کرتا۔ بیوی کے ساتھ اس نے آداب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بے تکلفی کرنے، اس نے اخلاق اور بیوی کی خواہشات ماننے میں اس کا تناظر نہ بڑھ جائے کہ اس کا اخلاق خراب ہو جائے اور سارا روح ایجادتا رہے، بلکہ اعتدال قائم رہے، بلکہ اپنے روح کو بھی قائم رکھے۔ اگر کوئی برائی خصوصاً شریعت اور اسلامی مروت کے خلاف کام کرتے دیکھے تو اس پر گرفت کرے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ اللہ کی قسم جو آدمی بھی بیوی کی غلط خواہشات کی پیروی کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے دوزخ میں پھینکے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عورتوں سے جائز طور پر اختلاف کرو، ان سے اختلاف کرنے میں برکت ہے۔ خصوصاً آج کل کی عورتیں خلاف اشارہ اکثر باتیں کرتی رہتی ہیں، ان باتوں پر عمل کرنا سخت خطرناک ہے۔ اگر قول یہ ہے کہ ان سے مشورہ کرو اور ان سے اختلاف کرو بشرط کہ مشورہ غلط ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زن مرید آدمی بیوہ کی ہر بات مانتا چلا جاتا ہے، آخر اس کا غلام اور بندہ بن جاتا ہے، اب برباد ہی ہوگا۔ آپ نے اسی وجہ سے یہ فرمایا بیوی کا بندہ زن مرید ہلاک ہوا۔ اللہ تعالیٰ مرد کو عورت کو مالک بنایا تھا مگر اس نے عورت کو اپنا مالک بنا لیا، اس لیے معاملہ الٹ ہو گیا۔ اب وہ شیطان کا پیروکار ہو گیا، جیسے کہ شیطان کا قول نقل کرتے ہوئے آج میں ذکر کیا۔ ترجمہ اور میں تمہیں ضرور حکم دوں گا، بس وہ ضرور بدلیں گے اللہ تعالیٰ کی پیدائش کو۔ مرد کا حق یہ تھا کہ اس کی تابعداری کی جاتی، نہ کہ وہ خود تابع بن کر رہ جاتا۔ اللہ تعالیٰ مردوں کے بارے میں فرمایا ترجمہ مرد قائم رہنے والے یعنی حاکم میں ہیں عورتوں پر، اور خاوند کو السید آقا قرار دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ واقعہ بیان کیا جب وہ قید سے باہر بھاگے اور زلیخا پیچھے بھاگی۔ اب جب آقا ماتحت بن گیا تو گویا اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری کی۔ عورت کا معاملہ اس طرح ہے کہ اگر تم اسے بے لگام چھوڑ دیا تو وہ طویل مدت تک سرکشی اختیار کیے رکھے گی، اور اگر تم نے اس کی لگام ڈھیلی کر دی تو یہ تجھے اپنی طرف غرضوں کے حساب سے کھینچے گی، اور تم نے اسے متنبع کیا رکھا اور مقام شدت میں اس پر گرفت مضبوط رکھی، تم اس کے مالک رہو گے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا 3 وہ ہیں کہ اگر تو نے ان کی عزت کی تو وہ تیری توہین کریں گی، اور اگر تو نے ان کی توہین کی تو وہ تیری عزت کریں گے۔ نمبر 1 عورت، خادم، گھوڑا۔ ان کی مراد یہ تھی کہ اگر صرف عزت اور نرمی ہو اور نرمی کے ساتھ شدت ہو اور نوازش کے ساتھ گرفت نہ ہو تو ایسا ہوگا۔ خاوند کا بیوی پہ حق۔ اس سلسلے میں قول فیصل یہ ہے کہ نکاح دراصل غلامی کی ایک قسم ہے۔ اب عورت مرد کی غلامی ہوگی، اس پر لازم ہے کہ خاوند کو مطلوبہ ہر کام میں اطاعت کرے، بشرط کہ اس میں گناہ نہ ہو۔ خاوند کی اطاعت کے سلسلے میں کثرت سے احادیث منقول ہیں۔ ایک آدمی سفر پر گیا، اس نے بیوی سے عہد لیا کہ اوپر سے نیچے وہ نہیں اترے گی۔ نیچے اس کا باپ تھا، وہ بیمار ہو گیا۔ عورت نے جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم معلوم کرنے کے لیے ایک آدمی بھیجا جس نے نیچے اتر کر باپ کے پاس جانے کی اجازت مانگی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاوند کی اطاعت کرو
اس کے بعد فوت ہو گیا، پھر حکم ہو گیا، پھر حکم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی طرف پیغام بھیجا، اس اللہ تعالیٰ نے تیرے باپ کو تیرے خاوند کی اطاعت کے باعث بخش دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عورت 5 نمازیں پڑھے، رمضان شریف کے روزے رکھے، اللہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے خاوند کی اطاعت کرے تو وہ اپنے رب تعالیٰ کی جنت میں داخل ہوگی۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاوند کی اطاعت کو اسلام کے بنیادی احکام میں فرمایا۔ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، حاملہ عورتیں، مائیں، دودھ پلانے والی، اپنی اولاد کا رحم کرنے والی، اگر وہ بات نہ ہوتی کہ جو اپنے خاوندوں کے پاس جاتی ہیں تو ان کے جائے نماز میں جنت آ جاتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے دوزخ میں جھانکا تو زیادہ تر عورتیں وہی تھی۔ عورتوں نے کہا، ایسا کیوں ہے اے اللہ کے رسول؟ وہ کثرت سے لعنت کرتی ہیں اور خاوند کی ناشکری کرتی ہیں۔ دوسری روایت میں ہے کہ میں نے جنت میں جھانکا تو وہ سب سے کم تر عورتیں تھیں۔ میں نے کہا، عورتیں کہاں گئی؟ آپ نے فرمایا، ان کو یعنی سونے سے چاندی رنگدار یعنی برق کے لیے کپڑوں نے روک لیا، یعنی دنیا میں منت رہ کر آخرت سے غافل ہوں گی۔ حضرت رابعہ بنت اسماعیل نے حضرت اسماعیل کو پیغام میں لکھا، بجائے نے پسند نہ کیا، اس لیے کہ وہ عبادت میں مصروف رہتی تھی۔ انہوں نے جواب دیا، اللہ کی قسم، مجھے عورتوں کی ہمت نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے اپنے کام کے بارے میں مشغول ہوں۔ حضرت رابعہ نے کہا، میں بھی اپنے اعلیٰ عبادت میں مشغول ہوں اور مجھے شہوت بھی نہیں، البتہ مجھے اپنے پہلے خاوند سے کافی مال ملا ہے، میرا ارادہ ہے کہ تم اسے اپنے بھائیوں پر خرچ کرو اور تمہارے ذریعے میں بھی نیک بندوں کو جان لوں اور میرے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رائے حاصل ہو جائے۔ انہوں نے فرمایا، اچھا میں اپنے استاد سے اجازت لے لوں۔ ان کے استاد حضرت ابو سلیمان درانی رحمۃ اللہ علیہ انہیں نکاح سے منع کرتے تھے اور فرماتے تھے، ہمارے گھر لوگوں میں سے جس نے نکاح کیا اس کا حال بگڑ گیا، یعنی اہل خانہ کی ذمہ داریوں کی وجہ سے پریشان ہو کر بعض ادوار چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ حضرت سلمان درانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت کا حال سنا تو فرمایا، اس سے نکاح کر لو، یہ عورت ولی اللہ ہے، یہ صدیقین کا کلام ہے جو اس نے کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے نکاح کر لیا، مگر ہم گھر میں اسی طرح رہتے تھے کہ غسل کرنا تو درکنار اس آدمی کی طرف تھے کہ جیسے کھانے کے بعد جلدی جانا ہو اور ہاتھ دھونے کے بعد فرصت بھی نہ ہو۔ فرمایا، اس کے بعد میں نے 3 عورتوں سے نکاح کیا، مگر یہ پہلی بیوی مجھے اچھے کھانے کھلاتی اور مجھے خوش رکھتی اور کہتی، جاؤ خوش رہو اور دوسری بیویوں کے لیے قوت حاصل کرو۔ حضرت رابعہ کا اہل شام میں وہی مقام تھا جیسا کہ بصرہ میں حضرت رابعہ بصریہ کا مقام تھا۔ عورت پر لازم ہے کہ وہ خاوند کے مال میں سے اس کی اجازت کے بغیر کوئی گڑبڑ نہ کرے۔ جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت کو اجازت نہیں ہے کہ وہ خاوند کے گھر سے اجازت کے بغیر کسی کو کچھ کھلائے، البتہ تازہ چیزیں جس کے خراب ہونے کا اندیشہ ہو اور بچہ ہو تو وہ کھلا سکتی ہے۔ اگر عورت نے خاوند کی اجازت سے کھلایا تو اسے بھی مرض کے برابر ثواب ملے گا، اور اس نے بغیر اجازت کھلایا یا صدقہ کر دیا تو مرض کا ثواب ملے گا اور اس عورت پر گناہ رہے گا۔ والدین پر حق ہے کہ وہ ہر بچے کو آداب معاشرت سکھائیں، اس نے معاشرت کی تعلیم دینی اور خاوند کے ساتھ بہتر انداز میں رہنے کا طریقہ بتائیں۔ مروی ہے کہ حضرت سامہ بنت خارجہ غزاری رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی بیٹی کو نکاح کرتے وقت فرمایا، تو میں ایک غسلی میں تھی،
اور وہاں سے نکل کر ایسے بستی پر جا رہی ہو جسے تم خوب نہیں پہچانتی، ایسے ساتھی کے پاس جا رہی ہو جس سے مانوس نہیں ہو، اس کے لیے زمین بن جاؤ وہ تمہارے لیے آسمان ہوگا، اس کے لیے بستر بن جاؤ وہ تمہارے لیے باعث تقویت ستون ثابت ہوگا، اس کے لیے لونی بن جاؤ وہ تیرا غلام ہوگا، اس سے کسی معاملے میں چمٹ نہ جاؤ کہ وہ تمہیں پرے ہٹا دے، اس سے دور نہ رہو ورنہ وہ تجھے بلا دے گا، اور وہ تجھ سے قریب ہو تو اس سے مزید قریب ہو جاؤ، اور وہ تجھ سے ہٹے تو اس سے دور ہو جا، اس کے ناک کان اور آنکھ کی حفاظت کر کہ وہ تجھ سے صرف تیری خوشبو اچھی بات اور خوشبو سنے، وہ تجھ سے صرف اچھی بات سے سنے، وہ تجھ سے صرف اچھا کام ہی دیکھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال شریف کے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فرمایا، میرے بعد میری امت کے لیے کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام کو فرمایا کہ میرے صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دو، میں ان کی امت میں سے محاصرہ نہیں کروں گا، وہ جو جب دوبارہ اٹھی جائے گی تو سب سے پہلے آپ زمین سے تکلیف کریں، جب وہ جمع ہوں گے تو آپ سردار ہوں گے، اور جب تک آپ کی امت جنت میں نہیں جائے گی تب تک جنت دوسری امتوں پر حرام ہوئے گا۔ آپ نے فرمایا میری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جناب رسول اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم آپ کے ساتھ کنویں کے پانی سے 7 مشکیزیں لے کر لائیں، اور آپ نے یہ کر دیا، آپ کو آرام محسوس ہوا، چنانچہ آپ بار تشریف لائے اور لوگوں کو نماز پڑھائی اور عہد کے لیے دعائے مغفرت کی، پھر صحابہ کو بلایا اور انصار کے بارے میں وصیت کی اور فرمایا اما بعد، اے مہاجرین کے گروہ، تم بڑھ کر ہوگے اور انصار اپنی موجودہ حالت سے زیادہ نہیں ہوں گے۔ جب میں مدینہ کی طرف آیا تو انصار نے میری مدد کی، ان کی نیک کی عزت کرو اور غلطی ہو تو درگزر کرو۔ پھر فرمایا ایک بندے کو دنیا کے اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اس کے درمیان اختیار ملا، یعنی جو چاہے تو دنیا میں زندہ رہے اور جو چاہے تو اللہ کی ملاقات کرے۔ اللہ نے جو اسلام جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اسے پسند کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر رو پڑے اور سمجھ لیا کہ آپ کے اس بندے سے مراد وہ خود ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابوبکر باوقار رہو، یعنی غم نہ کرو۔ پھر فرمایا میں نے جانے کے تمام رائیں اور دروازے ابوبکر کے دروازے کے بغیر بند کر دو، اس لیے کہ میری مصاحبت میں کوئی آدمی ابوبکر سے بڑھ کر افضل آدمی میرے علم میں نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال میرے گھر میں میرے دن میں میری گود میں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے موت کے وقت میرا اور آپ کا لحاظ جمع کر دیا، اس طرح کہ میرے پاس میرے بھائی عبد الرحمن آئے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی، آپ اس کی طرف دیکھنے لگے، میں سمجھ گئی کہ آپ کو یہ اچھی لگتی ہے، میں نے عرض کیا آپ کے لیے لے لوں؟ آپ نے سر کے اشارے کیا، ہاں۔ میں نے لے کر آپ کے منہ میں ڈالی، وہ سخت تھی، میں نے عرض کیا کیا نرم کر دوں؟ آپ نے سر کے اشارے کے ساتھ فرمایا ہاں، میں نے اسے نرم کر دی۔ آپ کے سامنے پانی کا ایک چمڑے کا برتن تھا، آپ اس میں اپنا ہاتھ ڈال کر کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ، موت کی بے ہوشیاں ہیں۔ پھر آپ نے اپنا ہاتھ سیدھا کیا، جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمت فرمائی، حضرت علی حضرت فضل رضی اللہ عنہ کے کاندھوں پر ہاتھ رکھا تو تشریف لائے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ آپ کے آگے تھے۔ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پر پٹی باندھ رکھی تھی اور پیروں سے زمین پر نشان لگاتے رہے تھے۔
آخر کار آپ ممبر کی نچلی سیڑھی پر بیٹھ گئے، لوگ آپ کے پاس جمع ہو گئے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور فرمایا، اے لوگوں، مجھے معلوم ہے کہ تم کو میری وفات کا ڈر ہے، گویا تم موت پر انکار کرتے ہو، حالانکہ تمہارے نبی کی وفات کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، کیونکہ کیا میں نے تمہیں موت کی خبر نہیں دی اور خود تمہیں موت کی خبر نہیں ملی؟ کیا مجھ سے پہلے کوئی نبی ہمیشہ زندہ رہا جس میں اس کی بعثت ہوئی ہو؟ کیا میں زندہ رہ جاؤں؟ آگاہ رہو، میں اپنے رب سے ملنے والا ہوں اور تم بھی اس سے ملنے والے ہو۔ میں تمہیں مہاجرین اولین کے بارے میں بھلائی کی وصیت کرتا ہوں اور میں مہاجرین کو باہم بھلائی کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ، زمانہ کی قسم، بے شک انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور حق کی بات کی اور ایک دوسرے کو وصیت کرتے رہے اور صبر کی وصیت کرتے رہے، اور تمام امور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتے ہیں۔ کسی معاملے میں کسی کی دیر ہونے پر جلدی نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کسی کی جلد بازی کی وجہ سے جلدی نہیں کرتا، اور جس نے اللہ تعالیٰ پر غلبہ کرنے کی کوشش کی وہ خود مغلوب ہوگا، اور جس نے اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کی وہ خود دھوکہ میں رہے گا۔ ترجمہ، کہ پس کیا تم اس بات کے قریب ہو کہ اگر تم والی بنو حکم کے یہ کہ زمین میں فساد کرو اور اپنی قرابتیں کاٹو، اور میں تمہیں انصار کے بارے میں بھلائی کی وصیت کرتا ہوں، اور ان لوگوں نے ہی اپنے مکانوں میں ٹھہرایا اور تم سے پہلے ایمان لائے کہ تم ان کے ساتھ نیکی کرو، کیا تو انہوں نے تمہیں پھلوں میں تمہارا حصہ نہیں رکھا؟ کیا انہوں نے تمہارے گھروں میں نہیں بسایا؟ کیا انہوں نے تمہیں گھروں میں نہیں بسایا؟ کیا انہوں نے تمہیں اپنی جانوں پر ترجیح نہیں دی، حالانکہ ان کی تنگی تھی؟ خبردار، جو دو آدمیوں پر بھی حاکم مقرر ہو تو ان کی نیکیوں سے عذر قبول کرے اور بدوں سے درگزر کرے۔ خبردار، ان پر دوسروں کو ترجیح نہ دینا۔ خبردار، میں تمہارے لیے نشان راہ ہوں اور تم مجھ سے ملنے والے ہو، اور تم سے عوض کا وعدہ ہے۔ میرا عوض کوثر بصرہ شام اور یمن کے صنعا کے درمیان کی مسافت سے زیادہ فراخ ہے۔ اس میں کوثر پر نالے سے ایسا پانی گزر رہا ہے جو دودھ سے زیادہ سفید، مکھن سے زیادہ نرم اور شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ ویسے بھی پی لے گا، وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ اس کے کنکر موتی کے ہیں اور اس کی زمین مشک کی ہے۔ میدان بحشر میں جو اس سے محروم رہا وہ تمام بلائیوں سے محروم رہا۔ خبردار، جو کل میرے پاس آنا چاہے تو وہ بلا ضرورت اپنی زبان اور ہاتھ کو قابو میں رکھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، قریش کو وصیت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، میں اس معاملے میں قریش کو وصیت کرتا ہوں۔ لوگ قریش کے تابع ہیں، نیک کا اور برا برے کا۔ اب قریش والے لوگوں کے لیے بھلائی کی وصیت کریں۔ اے لوگوں، گناہ نعمتوں کو بدل دیتے ہیں اور قسمتوں کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ جب لوگ نیک ہو تو ان کے سردار بھی ان پر بھلائی کرتے ہیں، اور جب لوگ برے ہو جائیں تو ان کے سرکار بھی ان پر برائی کرتے ہیں، یعنی ان پر ظلم کرتے ہیں اور ان کے حقوق ضائع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ، اور اس طرح دوست کر دیتے ہیں بعض ظالموں کو بعض کا، بوجہ اس کے کہ وہ کماتے تھے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، اے ابو بکر، پوچھو۔ عرض کیا، اے اللہ کے رسول، وفات قریب ہے؟ آپ نے فرمایا، وفات قریب ہے اور پھل لٹک پڑا۔ عرض کیا، وہ اللہ تعالیٰ کے نبی جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ آپ کو مبارک، کاش ہم اپنے انجام سے آگاہ ہوتے۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی طرف سدرۃ المنتہا کی طرف، پھر جنت المأویٰ، پھر دوست اعلیٰ کا، پھر بھرپور پیالے، رفیق الاعلیٰ درجات عیش و نصیب کی طرف۔ عرض کیا، اے اللہ کے نبی، آپ کو غسل کون دے گا؟ فرمایا، میرے گھر والوں میں سے قریب اور قریب۔ عرض کیا، آپ کو کفن کس کا دیا جائے؟ فرمایا، میرے ان کپڑوں میں
جنی لباس میں مصر کی سفید چادر ہے۔ عرض کیا پر ہم میں سے کوئی جنازہ پڑھائے؟ ہم رو دیے اور آپ بھی رو دیے۔ پھر فرمایا ٹھہرو، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے اور تمہیں اپنے نبی سے بہتر جزا دے۔ جب تم مجھے غسل کر دو اور کفن دو تو پھر مجھے اس گھر میں میری قبر کے کنارے پر چارپائی کے اوپر رکھ دو، پھر ایک گھڑی کے لیے میرے قریب سے باہر چلے جاؤ، اس لیے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ مجھ پر صلاۃ و سلام پڑھے گا، یعنی خصوصاً رحمت فرمائے گا، اور پھر وہی تم پر رحم کرتا ہے، اور اس کے بعد فرشتے دعا رحمت کریں گے، اور پھر فرشتوں کو مجھ پر درود شریف پڑھنے کی اجازت ملے گی، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے سب سے پہلے جو میرے پاس آئے گا وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، پھر میکائیل علیہ السلام، پھر اسرافیل